الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، آپ مت فساد مچائیے زمین کے اندر، بعد اصلاحیہ، اصلاح کے بعد، ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کے بعد. وَدْعُوهُ، اور اب پکاریے اسے، اللہ تعالیٰ کو، خوفاً، خوف کے ساتھ، خوف کی حالت میں، وطمعاً، اور امید کی حالت میں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہوتی ہے، وہ محسنین کے نزدیک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ مستحق قرار پاتے ہیں. تو ان آیات میں چار چیزوں کی تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے آہوزاری، پہلی بات، اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے گی. دیکھیں اوپر لکھا ہے نا، یہاں پہ تضرعاً و خفیہ، آہوزاری کرنا، ہمبلی گریرا کے اللہ کے سامنے آنا، خفیتاً، بالکل خفیہ طریقے سے دعا کی جائے گی. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں، اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو. تم جس اللہ کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے، وہ بہرا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ غائب ہے. وہ تمہاری دعائیں سننے والا ہے اور قریب ہے. نا ایک بار ایسے بخاری میں آ گیا شاید کہ ایک بار صحابہ نے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کو پکارا، بڑی آواز میں. تو رسول نے فرمایا تمہارا اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے، مطلب اتنا بڑے دعا نہیں کرنی ہے، چلا کے دعا نہیں کرنی ہے، بالکل. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اللہ تعالیٰ کو پکارو گڑ گڑا کے، وخفیۃ، اور مخفی طور سے. ہمیں کسی کو اشتہار کرنا ہے، دیکھو ہم کتنی اللہ تعالیٰ کو کیسے ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں خالی رب کے لیے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے. تو اس میں اخلاص کا پہلو بھی آ جاتا ہے، اس میں اخلاص انسان کو بہت رہ جاتا ہے اس چیز میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ ذات ہے جو بھیجتی ہے ونڈز کو. ریاح ہو گیا ونڈز، ریح ان کی جمع کی ہے. بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ، جو بشارت دیتے فرام بیفور، یعنی کہ وہ ایسا ہے کہ اپنی اپنی بار ان رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہے، کہ وہ خوش کر دیتی ہے. مطلب کیا ہو گیا؟ اچھا یہاں پہ ہم نے ایک پوائنٹ پڑھا ہی نہیں، یہاں پہ یہ والا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. دیکھیں، دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے. ٹھیک ہے. نمبر دو بات، اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے. اور اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو، اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو. اس طریقے سے دعا کرنے والے کو محسنین کہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی خوف بھی ہوتا ہے، طمع بھی ہوتا ہے. اور ان کو کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دعا بھی پکارتے کیسے، بالکل ہم بلی گڑا کے، سیکریٹلی، پرائیویٹلی، اور وہ کرپشن نہیں کرتے زمین کے اوپر. تو وہی پاتے ہیں قرار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا. اب یہاں پہ ہمیں کیا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا کہ اپنی الوہیت اور ربوبیت کے اس بات میں اللہ تعالیٰ مزید دلائل بیان فرما رہا ہے. پھر اس سے احیاء موتا کا اثبات فرما رہا ہے. ہم دیکھیں کہ وہ آگے بشرن جو ہے وہ بشیر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بشرن بشیر کی جمع ہے، ٹھیک ہے. آ، بشرن جو ہے وہ بشیر ان کی جمع ہے، یعنی کہ گلیڈ ٹائڈنگس بہت ساری. اور پھر یہاں پہ اگر رحمتن، جس سے مراد یہاں پہ مطرن ہے، یعنی یہاں پہ کہ بین یدی رحمت ہے، وہ بیچتا ہے ہواؤں کو، جو بشر، جو گلیڈ ٹائڈنگس لے کے آتی ہے، جو خوشی لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آ گیا بین یدی رحمت، یعنی کہ اس سے پہلے رحمت. اس رحمت سے مراد ہے مطر ہے، مطر بولتے ہیں اس میں بارش کو. ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں رحمت ای المطر، رحمت ای مطر، مطر، اوکے، بارش. ٹھیک ہے. یعنی بارش سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، جو بارش کی نوید ہوتی ہے نا. ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، پھر آتی ہے بارش. ٹھنڈی ہوائیں ہمیں کیا بولتی ہے، بارش پڑنے والی ہے. جیسے پچھلی بار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں شام کو آ رہی ہوتی تھی، ہم بولتے برف پڑے گی. وہ کہتی ہے ہمارے لیے بشرم بین یدی رحمت. ٹھیک ہے. رحمت سے پہلے یہ بشرم بین یدی ہمیں مل رہا تھا، کیا ونڈس مل رہی تھی. لیکن وہ کچھ زیادہ خطرناک بشرم بین یدی تھا، ہمیں لگا تھا وہ ہم پہ عذاب آ گیا شاید.
हमें मोहल्ले में दीवार गिर गया एक औरत का बेचारी घर का, उतनी आवाज, उसको पेड़ दीवार के साथ थे, दीवार जो पेड़ थे बोल गई, दीवार ही गिर गया। तो ये होती है। उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे हत्ता इज़ा अक़ल्लत, जब वो बारी हो जाते हैं। अक़ल्लत का मतलब होता है बारी हो जाना, ठीक है। हत्ता इज़ा अक़ल्लत, और फिर जब वो बारी हो जाते हैं। अक़ल्लत इसने क्या, उसने उठाने में हल्का पाया, यानी आसानी के साथ उठा लिया। इसने यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है इसने, दे हैव कैरीड, उन्हें उठा दिया। हत्ता इज़ा अक़ल्लत, ठीक है, यहाँ से लगा कि यहाँ तक कि जब वो हवाएं बारी बादलों को उठा लेती है। अक़ल्लत का मतलब होता है उसने उठाने में हल्का पाया, ठीक है। हत्ता इज़ा अख़लत सहाबन सिक़ालन, बारी बादल। सहाब बोलते हैं किसको, क्लाउड्स को। और सिक़ाल अगर जो हेवी होंगे। तो जब हत्ता इज़ा अक़ल्लत, जब उन्हें उठा दिया, सहाबन सिक़ालन, बारी क्लाउड्स को। अब क्लाउड्स में बारी होते हैं, कुरान ने कहा क्लाउड्स बारी होते हैं, ऐसा लगता है क्लाउड बारी नहीं है। मैं देखा पिछली बारी इसका वीडियो ना, वो स्माइल टू जन्ना का, पता नहीं कितना सा वजन होता है, कितने टन वजन होता है किसका, क्लाउड्स का। वो बिखर गया होता है, लगता है उनको कम वजन है, अगर वो जमा करने की, आप सोचा इतनी बारिश पड़ जाती है, अगर वो जमा करेंगे कितना भारी पन हो जाएगा। वो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है ना उसका ही। तो बहुत भारी होते हैं क्लाउड्स। कब कुरान का था सहाबा सिकाल, ऐसा लगता है क्या ये गैसियस होंगे, हल्के होंगे। सुकना हो लिबलदिन, सुकना हो का मतलब हो गया हमने सैराब किया इसको, हमने इसको हाँक ले जाते हैं, मतलब सैराब करते हैं। हमने इसको सैराब कर दिया लिए बलदन, इस पानी से, एक लैंड को, कंट्री को। बलदन मय्यतन, मुर्दे कंट्री को। फअंजलना भी बिहिल मा, फिर नाजल कर दिया हमने पानी को। फअखरजना बिही, फिर निकाल दिया हमने उससे, मिन कुल्लि समरात, तमाम किस्म के मेवे। कज़ालिक नुखरिजुल मौता, इसी तरीके से हम मुर्दों को निकालेंगे कब्रों से। लअल्लकुम तذक्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। यहाँ पे अल्लाह ताला इह्या ए मौता का इस बात फरमा रहा है, समझा रहा है हमें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा है लाइफ आफ्टर डेथ की हमें अल्लाह ताला। लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म की, मतलब प्लांट्स की, इंसानों की ऐसा नहीं हो जाती है। लेकिन फिर ही वो कैसे जिंदा हो जाते हैं, पूरे खत्म हो गए होते हैं, प्लांट्स मुरझा गए होते हैं, बारिश पड़ जाती है, उनको वापस लाइफ मिल जाती है। तो ऐसे ही हमें भी अल्लाह ताला वापस जिंदा करने पे कादिर है, क्योंकि हम देखते हैं हमेशा लगातार देखते हैं हम साइकिल प्लांट्स का, लगता है वो खत्म होंगे, ठीक है, फिर वापस उग जाते हैं, वापस लगता है खत्म हो गए, फिर वापस उग जाते हैं। अच्छा, तो ये थी ये वाली आयत। अब इस पे हमें क्या आ रहा है यहाँ पे चीज, फलों से मुराद क्या है, हर किस्म के फल यहाँ मुराद, ठीक है, जो रंगों, जायकों, खुशबू में और शक्ल सूरत में मुख्तलिफ होते हैं ना। रंग, टेस्ट अलग होता है उनका, कलर अलग होता है, मतलब फ्रेगनेंस अलग होती है, शेप अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग होता है। जब ऐसा बॉटनी पढ़ते हैं ना, वो सब वो फ्रूट के वो शेप्स, कैप्सूल होता है, बेरी होता है, और क्या होता है, सिपसेला होता है, वो सब चीज़ें, फिर इसमें कितने डाइवर्सिटी आ जाती है, बहुत बड़ी होती है वो। अच्छा, वल बलद तय्यब, और जो मतलब जो सुथरी ज़मीन है, पाक ज़मीन जो है, बलद तय्यब उसको बोलते हैं। युखरिजु, उससे निकालते हैं अल्लाह ताला। ऊपर एक पॉइंट आ गया लेकिन हमें, कज़ालिक नुखरिजुल मौता, ऐसे हम निकाल देंगे मुर्दों को। तो मतलब क्या हो गया, लेकिन जिस तरह हमने पानी के ज़रिए मुर्दा ज़मीन में से रोइंदगी पैदा कर दी, और वो अनवा और अक़साम के गले और फल पैदा करती है, इस तरह क़यामत वाले दिन तमाम इंसानों को जो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुके होंगे, हम दोबारा जिंदा कर देंगे, फिर उनका हिसाब लेंगे। बल्कि जैसा कि हम सब जानते हैं, हदीस में क्या आ गया कि एक इंसान की बॉडी से, मुस्लिम में आ गया कि एक इंसान की बॉडी में एक कॉसाइक्स बोन होती है, कॉसाइक्स उसको बोलते हैं इंग्लिश में अजबुद्दम, है ना, कॉसाइक्स टेल बोन जो होती है। तो वो होती है टोटी पोटेंट, उसमें एक्सपेरिमेंट भी हो गया एक, उसको शायद गैस लाइटर चलाया गया था कुछ साइंटिस्ट ने, वो डिजेनरेट नहीं हो जाती है। तो हदीस में आ गया कि वो जो हड्डी है उसके ज़रिए से इंसानों को क्या हो जाएगा, वो वापस जिंदा कर दिए जाएंगे। उसको बोलते भी है, वो टोटी पोटेंट होती है, मतलब उसमें होती है ये, वो सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, उसमें पोटेंशियल की वजह से पूरा पूरे इंसान को उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उस लिहाज से सारे इंसान जो है वो उससे बन जाएंगे। वल बलद तय्यब यखरुज नबातुहु, और जो पाक साफ सुथरी ज़मीन है, यखरुज नबात, वो निकालती है अपनी वेजिटेशन, बिइज़्न रब्बी, अपने रब के इज़्न से। वल्लज़ी खबुथ, और वो जो
اینڈ دیٹ وچ از بیڈ لا یخرج الا نکدا. جو بیڈ زمین ہوتی ہے، اچھی زمین مطلب جو فرٹائل نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں نکالتی الا نکدا، ایکسیپٹ ود ڈیفیکلٹی. كذلك نصرف الآیات. ایسی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو ایکسپلین کرتے تھے لقوم یشکرون، اس قوم کے وہ جو شکر کرنے والے ہوں کہ آخر ایک زمین سبب کیسے بن جاتی ہے کہ اس سے، اس پہ اگر پانی پڑ جاتا ہے، منرلز، واٹرز، یہ سب کیسے مطلب جو بھی انآرگینک کمپاؤنڈز ہے یا جو آرگینک حساب سے ان کو مل جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے کیسے ایک جو پلانٹ ہے وہ اپنا کھانا بنا دیتا ہے، یا پلانٹ کیسے اگ جاتا ہے زمین سے بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے اذن سے. چاہے سائنس کتنا بھی ہمیں بولے گی کیا میکینزمس یا کازز، آخر کار تو بولا نا کہ یہ سب کیسے ہو گیا پھر. کیونکہ دیکھیے ہم بول رہے ہیں وہی سائنس بولتی ہے میکینزم کے بارے میں، اس کا یہ کاز، اس کا یہ کاز، کا یہ کاز، کا یہ کاز. پھر اگر ہم بولتے ہیں چین چل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹاپ کہیں پہ کرتی نہیں ہے، تب تو کوئی کام کر ہی نہیں رہا نا. مطلب تب کیوں کر رہے ہیں کام؟ مطلب اگر میں تب تک کلاس نہیں دے سکتا ہوں جب تک میں اپنے استاد سے نہیں کہوں گا میں کلاس دوں گی نہیں، اور وہ اپنے استاد سے نہیں کہے گا میں کلاس دوں گی نہیں، اور وہ اپنے استاد سے نہیں کہے گا میں کلاس دوں گی نہیں، اور وہ اپنے استاد سے نہیں کہے گا میں کلاس دوں گی نہیں. اگر یہ بس کہہ رہے اس سے یہ سب ڈپینڈنٹ ہے، میں اپنے استاد پہ ڈپینڈنٹ ہوں میں کلاس دوں گی نہیں، وہ اپنے استاد پہ ڈپینڈنٹ ہے، وہ اپنے استاد پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو میں کیا کلاس دے پاؤں گا مطلب. تو مطلب کیا ہو گیا، ایک ویسا استاد جو ہوتا ہے کلاس دو، پھر وہ ایسے یہاں تک پہنچ جاتا ہے. فار ایگزامپل کوئی جیسے بندوق کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ پولیس آفیسر ہے، آگے چور ہے، اس کو بول رہا ہے اپنے ہیڈ کو میں گولی ماروں کہ نہیں، اس کو بول رہا ہے اپنے ہیڈ کو میں گولی ماروں کہ نہیں. مطلب یہ پوچھ رہا ہے اجازت اس والے سے، وہ پوچھ رہا ہے اس سے، وہ پوچھ رہا ہے اس سے. اگر کوئی ہوگا ہی نہیں ان کازڈ اتھارٹی، جو خود اتھارٹی جگہ پہ ہوگی، جو ڈپینڈنٹ کسی پہ نہیں ہوگا، تب مطلب افیکٹ ہو جائے گا ہی. تو ان کاز از ویری نیسسری، کیونکہ یونیورس ساری انٹر ڈپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے. سوری مطلب انٹر ڈپینڈنٹ، انڈیپینڈنٹ نہیں، ڈپینڈنٹ ہے اور انٹر ڈپینڈنسی یہاں پہ بیچ میں نا آپس میں انٹر ڈپینڈنسی ہوتی ہے کس کو آپس میں. تو ہم کیا بولتے ہیں کہ ان کاز ہونا ہی ہونا چاہیے، اس کو ہم بولتے ہیں وہ رب ہے. کیونکہ اسباب تو مطلب اسلام اسباب کو انکار ہی کر دیتا ہے، کاز سے ہی ہوتا ہے افیکٹ. اگر ہم بھریں گے پیڑ کو زمین میں، اگ جائے گا پیڑ نہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ پیڑ کو زمین میں گھسانے کے بعد پیڑ کیسے اگ جاتا ہے. جتنے بھی کاز بولیں گے آخر ان کاز کون ہے اس کا، کہ جو اثر میں کام کر رہا ہے وہ کون ہے. تو یہ چیز اس طریقے سے سمجھنی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، یہاں پہ تو کچھ پوائنٹ آ گیا تھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ آ گیا تھا. دیکھیے یہاں پہ کیا آ گیا، الازی یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے، یہ یہاں پہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے. کہاں پہ البلد الطیب سے مراد سریع الفہم، اور البلد الخبیث سے کند ذہن. البلد الطیب مطلب پاک، جو یہ ہوگا کیا لینڈ، اس سے ہو سکتا ہے مراد کیا سریع الفہم، جو بہت جلدی سمجھتا ہوا چیزیں. اور البلد الخبیث جو یہاں پہ آگیا خبوث ہے، سے مراد ہوگا کند ذہن، جو مطلب سمجھتا نہیں ہوگا اچھے سے، اس کو بولتے ہو نصیحت سمجھتا وہ نہیں ہوگا. تو وعد و نصیحت قبول کرنے والا دل اور اس کے برعکس دل، وہ مراد ہے البلد الطیب سے اور البلد الخبیث سے. اگر تمثیل ہم لیں گے، اس کو مثال لیں گے ہم اس کو اس ٹائم پہ، قلب مومن یا قلب منافق، ٹھیک ہے، یا پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان. ٹھیک ہے، مومن پاکیزہ انسان ہے، اور واعظ نصیحت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح ہوتا ہے نا. جو مومن ہوتا ہے اس کا جو دل ہوتا ہے، جس طریقے سے بارش قبول جیسے زمین کرتی ہے جذب بارش کو قبول کرتی ہے، ویسے ہی کرتے ہیں وعد و نصیحت کو قبول کون، پاکیزہ انسان کا دل، جو مومن کا دل ہوتا ہے. آیت الہی کو سن کے ایمان و عمل صالح میں مزید پختہ ہو جاتا ہے نا. اور دوسرا دل اس کے برعکس زمین شور کی طرح ہے، مطلب گندی زمین، بنجر زمین کی طرح ہے، جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی، یا کرتی ہے تو برائے نام جیسے پیداوار بھی نہیں اگ جاتی ہے. اور اس کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس موسلا دار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے. اس کے جو حصے زرخیر تھے ان نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی بھرپور پیدا ہوئی. اور بعض حصے سخت تھے جن نے پانی کو تو روک لیا، یعنی کہ اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا.
यहाँ पे आगे क्या कि ज- उन्होंने पानी को अपने अंदर जज़ब करके चारा और घास खूब उगाया, यानी भरपूर पैदावार दी। इसके बाज़ हिस्से सख्त थे, जिनने पानी को तो रोक लिया, अंदर जज़ब नहीं हुआ। तब इससे भी लोगों ने फायदा उठा दिया, है ना, खुद भी पिया। खेतियों को भी सैराब किया, और काश्तकारी की और जमीन का कुछ हिस्सा बिल्कुल चटेल था, जिसने पानी रोका और न कुछ उगाया। इसके बाद अलग है, अच्छा, और काश्तकारी, अच्छा ये अलग है ये पॉइंट। और काश्तकारी की और जमीन का कुछ हिस्सा बिल्कुल चटेल था, ठीक है, चटेल मैदान, जिसने पानी रोका और कुछ उगाया। फिर ये उस शख्स की मिसाल है जिसने अल्लाह के दीन में समझ हासिल की, और अल्लाह ने मुझे जिस चीज़ के साथ भेजा उससे नफ़ा उठाया, फिर खुद भी इल्म हासिल किया और दूसरों को भी सिखाया। और मिसाल उस शख्स की भी है जिसने कुछ नहीं सीखा और ना हिदायत ही कबूल की, जिसके साथ मुझे भेजा गया। आप समझ रहे? इसका मतलब हो गया, अगर अंदर से इंसान को वो तड़प नहीं है, मतलब इस्लाम की तालीमात में समझता, या उसको अंदर से वो तलाश नहीं है, वो तलब नहीं करता है इल्म को, वो तलब नहीं करता है कि मुझे नसीहत की जाए, वो नसीहत अखज़ नहीं करता है। जो ज़मीन अच्छी होती है उसको पानी पड़ जाता है, वो खुद ब खुद पैदावार उगा देती है। तो वैसे समझना ये चीज़, कि इंसान बोलता है कि मुझे असर नहीं होता है कुरान से। गलती किसकी होती है? कुरान क्या उसकी? गलती उसी इंसान की होती है कि उस वो गुनाहों पे इसरार किए हुए होता है ना। तो ये होता है। अगर मैं ला रहा हूँ कोई मीठी चीज़, क्या ला रहा हूँ? मीठी चीज़। मेरे तीन बच्चे हैं, एक बच्चा बीमार हो गया है, मैं दे रहा हूँ तीनों बच्चों को मीठी चीज़, चॉकलेट, वो खा रहे हैं। दो बच्चे बोल रहे हैं बड़ा मीठा था, जज़ाकल्लाह खैरन। बीमार बच्चा बोल रहा है कितना गंदा था ये। हालांकि गलती किसकी है? मतलब बीमार कौन था? वही, उसको लगा बीमारी से वो बुरा। तो ऐसे ही इंसान बोलता है कि जिस इंसान को मतलब, क्यों नफरत करते हैं कुफार कुरान से? कुरान एक होली बुक है, क्योंकि वो खुद गंदे होते हैं, उनको अच्छाई से नफरत हो जाती है फिर, क्योंकि वो कुफर में होते हैं। अगर वो कुरान देंगे, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा कुरान, क्योंकि वो कुफर में होते हैं। तो वैसी मिसाल हम समझ सकते हैं इसके बारे में। आ, माफ़ करना उस्ताद, मैं बीच में सवाल करता हूँ, इसका बारे में थोड़ा बोले आप उस्ताद। मैं पहले नहीं करता था आमीन बिल जहर, जैसे ये हदीस है, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हाँ बिल्कुल, इज़ा अम्मन इमाम फ़अमिनु फ़इन, क्या है वो, फ़इन मन वाफ़क़ तअमीनहु तअमीन मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। तो हदीस में आ गया ना कि जिसका आमीन, जब इमाम आमीन कहे तुम आमीन कहो, ऐसे आ गया है। मतलब आमीन मिल जहर के बारे में। अब ऐसा पॉसिबल है ही, अगर इमाम आमीन कर रहा है, अब किसका उसने आमीन कर दिया, अगर बड़े नहीं बोलेगा, जब वो बड़ी पढ़ता है तब जाकर हम समझ, अच्छा इसने बोला आमीन, मैंने सुना। तो आमीन बिल जार ही साबित है सहाबा से, बल्कि ये भी कुछ रिवायतों में आ गया कि उस टाइम मस्जिद गूंजती थी जब वो आमीन करते थे। हाँ, आमीन बिल जार तो करना है, इसमें क्या है? अगर मुझे आपसे बात करनी था एक मसले पे, आप कब फ्री होते हो? आप मुझे हो सकते हैं, मैं भी घर में होता हूँ, मुझे चल रही है विंटर वेकेशन इस टाइम पे। वलबलद तय्यबु यखरुज नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह, अच्छा हम ये पढ़ रहे थे। वलक़द लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, बतहकीक हमने भेजा नूह को अपनी कौम की ओर। फ़क़ाल या कौम अब्दुल्लाह, उसने कहा, ए मेरी कौम, तुम इबादत करो अल्लाह ताला की। मा लकुम मिन इलाहिन गैरिह, तुम्हें कोई भी माबूद बरहक नहीं है उसके सिवा। तुम अल्लाह की बात करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद होने के काबिल नहीं है। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम, मुझे तुम पे खौफ है इस बात का कि अज़ाब यौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा मुझे तुम पे है। फिर क़ाल अल मलअ मिन क़ौमिही, उसकी कौम के बड़ों ने, सरदारों ने कहा, इन्ना लनराक फ़ी ज़लालिम मुबीन, कि हम तो तुमको सरीह गलती में देखते हैं, गुमराही में देखते हैं। क़ाल या कौम, उसने कहा, ए मेरी कौम, लैस बी ज़लालतुन, ए मेरी कौम, मुझे तो ज़रा भी गुमराही नहीं है। वलाकिन्नी रसूलुन, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का रसूल हूँ। मैं रब्बिल आलमीन, वलाकिन्नी रसूल, मैं रसूल हूँ, मैं रब्बिल आलमीन, परवरदिगार आलम की तरफ से। देखिए, शिरक इस तरह इंसानी अकल को माऊफ कर देता है कि इंसान को हिदायत गुमराही और गुमराही हिदायत नजर आ जाती है। चनाचे कौम नूह की भी यही कल्बी माहियत हुई,
ان کو نوح علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، نعوذ باللہ گمراہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان نے کہا اس کو گمراہ توحید کی دعوت دینے پہ. اس کے بعد ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک پہنچاتا ہوں اپنے رب کی میسیجز، اپنی رب کی رسالات میں تم تک پہنچاتا ہوں. وہ انصح، میں نصیحت کرتا ہوں. وہ انصح لکم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. وہ اعلم من اللہ، اور میں جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو. یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے میرے اوپر. او عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آئے، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، علی رجل، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت. ٹھیک ہے، علی رجل منکم، تم میں سے، جو تمہارے جنس میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، جو تمہیں کا جنس ہے. لینذر، تاکہ وہ ڈرائے. لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے، تمہیں. ولیتقوا، ولتتقوا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ. لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. ولتتقوا، اور تاکہ تم ڈر جاؤ اس وارننگ سے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ اس آیت میں کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اور آدم علیہ السلام درمیان میں بولے 10 قرنوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے. مگر 10 جنریشنز تھی بٹوین آدم علیہ السلام اینڈ نوح علیہ السلام، 10 جنریشنز. تو حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پہ قائم چلے آ رہے تھے. پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہو گئے، جو ان کے نیک لوگ تھے وہ مر گئے. ان کی عقیدت مندوں نے ان پہ سجدہ گاہیں بنا دی. انہوں نے کہا یہ بس، ان کا سجدہ نہیں، انہوں نے وہاں پہ اللہ کو سجدہ کیا، لیکن سجدہ گاہ بنایا ان کی قبروں کو، عبادت خانے، اور ان کی تصویریں بھی وہاں لٹکا دی. مقصد یہ تھا، مقصد کیا تھا ان کا، کہ اس طرح ان کی یاد سے وہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے، کہ ان لوگوں نے اللہ کو اتنا یاد کیا تھا، ہم ان کی قبر پہ اللہ کو یاد کریں گے اور ہم بھی اللہ کے نزدیک جائیں گے. ٹھیک ہے، کیسے رچتا ہے انسانوں کو. اور ذکر الہی میں بھی ان کی مشابہت اختیار کریں گے. کچھ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنا دیے، اب انہیں بالکل آئیڈلز بنا دی تصویروں کے. اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ مجسمے بتوں کی شکل اختیار کر گئے، بالکل اب بت ہی بن گیا سیدھا. ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، قوم نوح سے سٹارٹ ہو گیا شرک کرنا. اور قوم نوح کے صالحین، ود، سواع، یغوث، یعوق، ہم پڑھیں گے سب یہ سورہ نوح کے اندر. اور نصر، معبود بن گئے ان کے. ٹھیک ہے، یہی سب ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اسلام کو ان میں نبی بنا کر بھیجا، جن نے 950 سال تبلیغ کی. 950 سال. لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی نے بھی آپ کی تبلیغ کا اثر قبول نہیں کر دیا، اکثر لوگ مشرک ہی رہ گئے. بالآخر اہل ایمان کے سوا سب کو غرق کر دیا گیا، صرف اہل ایمان بچا لیے گئے. اس آیت میں بتلا دیا جا رہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات میں تعجب کا اظہار کر دیا کہ انہی میں سے ایک آدمی نبی بن کر آ گیا یا رسول بن کے آ گیا، جو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا تھا. یعنی ان کے خیال میں نبوت کے لیے انسان موزوں نہیں ہے، انسان کو نہیں چن سکتا اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے، کوئی الگ مخلوق آنی چاہیے. غرض کہنے کا یہ ہے کہ سارے جو شرک سٹارٹ جیسے ہو گیا ہے وہ کیسے ہو گیا ہے، صلحاء نیک لوگوں کی غلو کرنے کے اندر. جب ان کی قبروں پہ مسجدیں بنا دی گئی، پھر وہاں پہ لوگ عقیدت سے آ گئے اور آہستہ آہستہ انہی کو سجدہ کر دیا، قبروں کو ہی، پھر انہی کو معبود بنا دیا، اللہ کو چھوڑ دیا. یا یہ کہا کہ ہم اس سے جائیں گے اللہ کے نزدیک. تو شرک بہت خطرناک ہے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیسے ان کو بھی شرک میں، جیسے اس لیے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قبر پہ کوئی مسجد تعمیر کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پہ اور نصارہ پہ، انہوں نے اپنی نبیوں کے قبروں کے اوپر مسجدیں بنا دی ہے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں مسجد بنانے کے بعد ایسے شرک آ گیا تھا. پہلی بار جب قوم نوح میں شرک آ گیا تھا، جب پہلی انسانیت میں جو شرک گھس گیا تھا، وہ اس سبب سے گھس گیا کہ ان لوگوں نے صلحاء، علماء، مشائخ، بزرگوں کو تہذیب میں ان کے اس اپنے اس لیول سے اوپر کر دیا جن کو اللہ نے لیول دی تھی. ان کو سجدہ کر دیا، ان کی عبادت کر دی گئی، ان کے مجسمے بنا دیے گئے. آج کل بھی لوگ کرتے ہیں نا،
رکھتے ہیں فوٹو کسی پیر صاحب کو گھر میں، یہ کچھ برکت دے گا، ارے فوٹو کیا کرے گا، پیر صاحب کا فوٹو کرے گا کیا انسان کو؟ رکھتے ہیں گھروں میں ایسی فوٹو وغیرہ، برابر مطلب ہمیں مل جاتا ہے کہ آپ قرآن سے دلائل سارے، اللہ تعالیٰ نے بچا دیا شرک سے۔ فَكَذَّبُوهُ، بس جٹلا دیا انہوں نے اس کو، نوح علیہ السلام کو، فَأَنجَيْنَاهُ، بس ہم نے نوح علیہ السلام کو آ، نجات دی، ٹھیک ہے، والذین معه، اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی کے اندر، وہ اغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، غرق آب بولتے ہیں نا کشمیری میں، وہ غرق آب مطلب ڈوب جانا، وہ اغرقنا، اغرق یغرق کیا کسی کو ڈبانا، غرق یغرق کو ڈوب جانا، وہ اغرقنا، اور ہم نے ڈبا دیا، الذین کذبوا، ان کو جنہوں نے جھٹا دیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ ایسی قوم تھی جو بالکل عمین قوم تھی۔ عمین کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ اندھے، یا دل کے اندھے تھے وہ، ٹھیک ہے، عمین۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا، انہم انہم کانوا قوما عمین، یعنی وہ حق سے، حق کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی حق سے حق کو دیکھتے تھے، نہ اسے اپنانے کے لیے تیار تھے، وہ حق کے سامنے ایسے کرتے اپنے آپ کو نا، باور کی جیسے ان کو حق دکھتا ہی نہیں ہے۔ آپ پانی اس سے مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب وہ دیکھتے ہیں لیکن اس کو بولتے ہیں they don't have the spiritual sight، جیسے ہم بولتے جیسے فار ایگزامپل اگر مطلب کوئی بولتا ہے کسی کو "تُشتا وچھا کی ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو"، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ دیکھنے کے بعد جو تقاضے ہوتے ہیں نا، مطلب کچھ کر وہاں کچھ چیزیں کچھ کام ہو رہی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں یہاں مت جاؤ، تم دیکھتے نہیں ہو میں کیا کر رہا ہوں، میں کلاس دے رہا ہوں، تو تم یہاں پہ آ گئے، میرے چھوٹے بھائی تم دیکھتے نہیں ہو، تو ویسے سمجھ رہے یہ چیز کہ وہ دیکھتا تو ہے لیکن وہ دیکھنے کے بعد تقاضوں پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ چھوٹا بھائی غصہ ہے یہاں سے، دیکھ رہا ہے میں کلاس دے رہا ہوں لیکن وہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے اس ٹائم، اس کو بول رہا ہوں تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں دکھتا نہیں ہے، اس کو دکھتا ہے لیکن وہ دیکھنے کے بعد ان تقاضوں پہ عمل نہیں کرتا، ایسے ہی کافر دیکھتا ہے قرآن لیکن اس کے بعد دیکھنے سے کیا ہو جائے گا، تقاضوں پہ عمل ہوتا کرتا ہے کہ دیکھنے کے بعد سمجھے گا، ریفلیکٹ کرے گا، لائف میں لائے گا، ایسا وہ نہیں کرتے، یا وہ قرآن کو سمجھتے کہ نہیں؟ ہاں بعض اوقات سمجھتے بھی ہے، تو قرآن نے کیوں کہا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ سمجھتے نہیں ہیں، مطلب کیا ہو گیا، کوئی انسان کو بات سمجھ گیا کہ یہاں نہیں گھسنا ہے میرے کمرے میں، وہ پھر بھی گھس رہا ہے، مطلب کیا ہو گیا، وہ اس سمجھنے کے تقاضے پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے اصل میں، ہے نا؟ تو وہی بات ہے، ایسے ہم بولتے ہیں کشمیری زبان میں بھی، سچنا بوزا گین، وہ سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ سننے پہ کیا عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں تم سنتے ہی نہیں ہو، زنہ بوزا نہیں چکے نا، تو یہ ہم ویسے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھا، جو ہمیں گھر میں نماز میٹ ہوتی ہے اس کو زور چیک کرنا آپ صبح سب کیونکہ میں چھوٹا چھوٹا جانور کی شکل بنایا، ہاں بالکل وہ دیکھنا چاہیے نا، جائے نماز پہ کوئی شکل وکل نہیں ہونی چاہیے کسی کریچر کی، وہ چاہیے بالکل سمپل، جتنی سمپل ہوگی اتنا اچھا رہتے ہیں، اور نماز سے فوکس بھی رہ جاتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قوم عاد کے بارے میں جن کو ہود علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہیں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اس اللہ تعالیٰ کے بغیر، افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ ٹھیک ہے، افلا تتقون، اب یہ قوم عاد کے بارے میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا یہاں پہ آ گیا، قوم عاد جو ہے یہ عاد اولا کے بارے میں آ رہا ہے جن کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی، ریتیلے پہاڑوں میں تھی، یمن کے علاقے میں، مطلب یہ سعودی عرب ہے، نیچے کیا ہے یمن، اوپر کیا ہے شام، نیچے والے علاقے میں کون تھے؟ عاد، اور جو تمود ہے نا ثمود، وہ پتہ کہاں پہ تھی؟ نارتھ ویسٹرن عربیہ میں، مطلب بالکل مانیے آپ سعودی عرب کے اوپر تھی، کون سی قوم؟ ثمود کی قوم، عاد ہی نہیں تھے یمن کے علاقے میں، تو اپنی قوت و طاقت میں بے مثال تھی نا وہ قوم، قوم عاد، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام جو اسی قوم کے ایک فرد تھے نبی بنا کے بھیجے گئے، تو یہاں پہ کیا ہو گیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، their brother ہود، brother مطلب ہو گیا انہی کی جن سے تھا وہ، یعنی کہ وہ انہی میں سے تھا ہود علیہ السلام،
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر افلا تتقون، یہ پڑھا ہم نے. اس کے بعد قال الملأ الذین کفروا، کہا اس جماعت نے، الملأ الذین کفروا جنہوں نے کفر کر دیا، قال الملأ الذین کفروا من قومی، اس کی قوم میں سے، انا لنراک، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، کہ تو بالکل واضح گمراہی کے اندر ہے. انا لنراک فی ضلال مبین. انا لنراک فی سفاہت، مطلب فولشنس کے اندر. سفی بولتے ہیں کس کو؟ تماچے کش پر بیکل، ٹھیک ہے، مطلب جو بالکل فول ہوا، جیسے قرآن میں آ گیا نا اس میں الا انہم سفہاء، خبردار وہی مطلب کیا ہے؟ فولش ہے. ولکن لا يعلمون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، یفقہون، وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو سفہ بولتے ہیں فولشنس کو. کہا سرداروں نے جن نے کفر کر دیا اسی قوم میں سے کہ ہم دیکھتے تجھے اے نو فی صفحات فولشنس کے اندر، تو کیا رہتا ہے ایمان اللہ پہ، آخرت پہ. وہ انا لنظنک، اور ہم تجھے گمان کرتے تیرے بارے میں کہ تو من الکاذبین، تو جھوٹوں میں سے، تو اپنا ہی بولتا ہے جھوٹ. ٹھیک ہے. تو یہ کہا پہ یہ کم عقلی اور ان کے نزدیک یہ تھی کہ بتوں کو چھوڑ کر جن کی عبادت ان کے آبا و اجداد سے ہوتی تھی، اللہ کی عبادت کی جائے. یہ مطلب بولتے تھے فولشنس کو. اگر ہم کسی کو بولتے ہیں نا، مطلب کسی شرک کرنے والے کو شرک کیوں کرتے ہو، کیا وہاں سے بولتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا لہا عابدین، میں نے پایا اپنے فور فادرز کو ان کی عبادت کرتے ہوئے، وہاں پہ جانا ہے مجھے، اس جگہ پہ جہاں شرک ہوتا ہے. تو سیم بولتے کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ اس ٹائم کے مشرکین بولتے ہی وجدنا علی آباءنا لہا عابدین. تو اچھا یہ پڑھا ہم نے. ٹھیک ہے، چلتے ہم نیچے اب. قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، لیس بی سفاہت، مجھے کوئی بھی فولشنس نہیں ہے میرے اندر، میں کوئی فول نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں اپنے رب العالمین کی طرف سے رسول بھیجا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک پہنچاتا ہوں اپنی میسج اپنے رب کی. وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں اور خیر خواہ ہوں، امین ہوں. خیر خواہ ہوں، ناصح ہوں، امانت دار ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارے لیے، ایڈوائزر ہوں، ناصح نصیحت کرنے والا ہوں، امین امانت دار ہوں میں تمہارے لیے، اے میری قوم. سفاہ بولتے بے وقوفی کو، ٹھیک ہے، یا بولتے کس کو؟ بے عقلی کو بولتے سفاہت. ناصح بولتے کس کو؟ نصیحت کرنے والے کو. خیر خواہ بولتے اردو میں نصیحت کرنے والا. اس کے بعد چلتے ہم نیچے. او عجب تم، کیا تمہیں یہ تعجب ہوتا ہے اس لیے کہ انجاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس ذکر آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم میں سے کسی مطلب آدمی پہ، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. وَاذْكُرُوا اذ جعلکم خلفاء، اور یاد کرو جب تمہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کیا؟ خلفاء، من بعد قوم نوح. یہاں پہ کیا یہ نہیں، یہ سکسیسر یہاں لانا ہے، خلفاء، ہی میڈ یو جعلکم، یہاں پہ اذ کو کرنا ہے ادھر پہ، اور یہ وہاں ہو گیا اس کو. اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، after the قوم نوح. وزادکم فی الخلق، اور تمہیں زیادتی کر دی اللہ تعالیٰ نے. وزادکم کا مطلب وہ کیا؟ تم کو بڑھایا، زیادہ کیا اللہ تعالیٰ نے. فی الخلق مطلب تمہارے سٹیچر کے اندر، تمہارے تخلیق کے اندر. بسطتن، ایکسٹینسولی، ٹھیک ہے. بسطتن کا مطلب ہوتا ہے کشادگی کے ساتھ، یا بسطتن کا مطلب ہوتا ہے اس نے لکھا ہے کشائش. کشائش مطلب کشادگی، ٹھیک ہے، ایکسٹینڈ کرنا کسی کو. جیسے سورہ بقرہ پڑھا تھا ہم نے، بسطتن فی علم والجسم میں نا، اگر اس کو یاد ہوگا. فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی آلاء، باؤنڈریز، باؤنڈری سوری، مطلب آلاء ہو گیا نعمت اللہ تعالیٰ کی. تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، انعامات، احسانات یاد کرو. آلاء اللہ اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آلہ ہے نا، آلہ، یہ جمع ہے الا، اولا کی. ٹھیک ہے، اولا ہو گیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت. اور آلہ کیا ہو گیا؟ انعامات، احسانات، باؤنٹیز. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا دو گے نا، وہی مراد یہاں پہ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ تھی والی آیت. اس میں ہمیں کیا بولا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یہاں پہ کیا؟ آنے یہاں پہ کہ
بسطة وزادكم في الخلق بسطة، یعنی کہ اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا. ٹھیک ہے، کتنے بڑے تھے وہ قوم جو جو قوم عاد تھی. حود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کتنے بڑے بڑے قد مطلب ان کی قد قامت کتنی لمبی تھی. قد قامت کیا ہو گیا مطلب کتنے لمبے اور موٹے تھے، وہ بڑے تھے، مطلب جائنٹس تھے وہ. ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اس کے بابت کہ لم یخلق مثلها فی البلاد. سورہ فجر میں آ گیا نا، لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی قوت والی قوم پیدا نہیں کی گئی ہے. یعنی کہ اپنی اسی قوت کے گمنڈ میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے کہا من اشد منا قوتا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے. سورہ حامیم سجدہ کے اندر پڑھیں گے ہم وہاں پہ انشاءاللہ. اس کے بعد قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، ان نے کہہ دیا جواب میں قوم ہود نے، مطلب عاد نے، کیا تو آ گیا ہمارے پاس لنعبد، تاکہ ہم عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی، وحدہ اکیلے، ونذر اور ہم چھوڑ دیں، نظر ہو گیا ہم چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، ما كان يعبد جس کی عبادت کرتے تھے آباؤنا ہمارے فور فادرز. کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے بڑوں کی کلچر کو، ریچولز کو؟ نہیں نہیں نہیں. فأتنا بما تعدنا، تم آ جاؤ جو کچھ تم ہمارے ساتھ پرومس کرتے ہو، ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو. تو یہاں پہ ہمیں سمجھا جا رہا ہے یہ چیز بھی. اس یہاں پہ لکھے اچھے پوائنٹس کچھ. اس یہاں پہ لکھا ہے پہلی بات یہ، آبا و اجداد کی جو تقلید ہے ہر دور میں گمراہی کی بنیاد بنی رہی ہے. قوم عاد نے بھی یہی دلیل پیش کی اور شرک کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کرنے پہ آمادہ بھی نہیں ہوگے. کیوں؟ بسبب تقلید. بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی آج اپنے بڑوں کی تقلید کی یہ بیماری عام ہو گئی ہے. ان کو بولتے ہیں قرآن میں یہ آ گیا ہے، حدیث میں یہ آ گیا ہے، بولتے ہیں ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کر دیا، ہم الگ نکلیں گے سوسائٹی سے. ہمیں لوگ آخر یہ چھوڑتے کیوں نہیں تھے؟ مطلب ان کو کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوڑ دیتے غیر اللہ کی بات؟ یہ بولتے ہیں نا کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا ہمارے محلے والے کیا بولیں گے، لوگوں نے چھوڑ دیا غیر اللہ کی بات کرنا. آپ لرننگ بدلمز بولتے ہیں کشمیر میں جب کوئی آتے توحید کیا اس کو بولتے ہیں لرننگ بدلمز یہ بدلوں مت. میرا ایک دوست تھا، اس کے جو ہے نا گھر والے وہ اتنے بڑے شرک کرنے والے کہ وہ خطرناک شرک وہ دکھاتے ہیں، شرک مطلب خطرناک شرک کرنے والے ہیں وہ. ہے نا، یہ ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ ایسے ہی. ایسے میں اس لیے جو میں بول رہا ہوں تو اس کو پھر یہی بولتے سارے لانی بدلمز میں خبر کیا مستقبل سياسي بوشيل بدأت. من کیا گوئی من کو صرف یہ شرط بدأت مجھے بچا کی دنیا کو چوت مت. ایسے بولتے ہیں نا وہ لوگ، سارے بولتے ہیں ایسی. جو موحد ہوتے توحید پرست ہوتے ان کو لوگوں کو ساروں کو ایسی بولا جاتا ہے. پورا قرآن اگر پڑھیں گے تو سارا کا ہم کیا ملتا ہے، ہمیں توحید ہی مل جاتا ہے. اچھا ابھی تک ہم نے اتنی پارے پڑھی، لگ بھگ ہم نے پڑھی ابھی تک 9 پارے. ابھی تک ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ 3 ٹاپکس جو اصول الثلاثہ ہے، توحید، میعاد، رسالت. توحید، رسالت، میعاد، یہ قرآن کے کو 3 ٹاپکس ہیں، فنڈامنٹل 3 ٹاپکس قرآن کے. بار بار اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور بدعات سے کتنی بار قرآن میں ہمیں اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے. تو قرآن نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے قرآن. زندگی میں کم سے کم قرآن کا پورا میننگ پتا ہونا چاہیے انسان کو، اور وداؤٹ ٹرانسلیشن سمجھ آنا چاہیے قرآن سارا اچھے سے انسان کو. میں نے قرآن پڑھا ہوگا تفسیر 2 3 بار الحمدللہ پورا. 10th کلاس میں پڑھتا تھا ہمیشہ. میں نے زیادہ فوکس نہیں کیا تھا باقی کتابوں میں نا اتنا زیادہ جتنا میں نے قرآن پہ فوکس کیا تھا، کیونکہ قرآن پہ ہی ہمیشہ فوکس رہنا چاہیے بہت زیادہ، ہے نا. اس سے مطلب وہ کنسیپچل کلیئرٹی آ جاتی ہے انسان کو، اور وہ متشدد نہیں بن جاتا ہے. نہ بنتا ہے وہ متشدد، نہ بن جاتا ہے وہ کیا افراد کرنے والا، نہ تفرید کرنے والا. وہ رہتا ہے بیلنس میں. قرآن سے انسان کی جو عقل ہے وہ کھل جاتی ہے اللہ کی قسم. اور سچا دین سمجھنے کے لیے قرآن ہی پڑھنا ہوتا ہے. مطلب